جس طرح امریکہ نے تیل کے لیے عراق جنگ شروع کی، اسی طرح اسرائیل کی غزہ کے خلاف زمینی کارروائی کو $500 ارب کے گیس ذخائر پر قبضہ کرنے کی مذموم کوشش قرار دیا جا رہا ہے تاکہ ان ذخائر کو یورپ تک پہنچایا جائے، اور اس عمل میں اسرائیل کو امریکہ کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ ناجائز صہیونی ریاست فلسطینی مسلمانوں کی زمین اور دیگر قدرتی وسائل کی طرح غزہ گیس میرین فیلڈ 1 اور 2 کو ہتھیانے کے لیے سرگرم ہے۔ حالیہ دنوں میں اسرائیل نے واضح طور پر کہا کہ وہ غزہ پر کنٹرول حاصل کرنے جا رہا ہے اور یہاں سے حماس یعنی غزہ کی حکومت کا خاتمہ کر کے علاقے کا انتظام خود سنبھالے گا، جبکہ امریکہ نے اس معاملے کی پردہ پوشی کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ پر قبضے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ 2021 ہی وہ سال تھا جب پہلی بار غزہ کے ساحل سے 22 میل دور گہرے سمندر میں گیس کے بڑے ذخائر کی بازگشت سنی گئی۔ جون 2022 میں یورپی یونین اور اسرائیل کے درمیان لیوی ایتھن فیلڈ سے گیس کی سپلائی کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ برطانوی صحافی ریچل ڈونالڈ نے اپنے ایک کالم میں لکھا ہے کہ یوکرین تنازع کے بعد چونکہ روس نے یورپ کو گیس کی سپلائی بند کر دی تھی، اس لیے غزہ کی گیس کو متبادل پلان کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ عرب نیوز نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ منصوبے سے محصول فلسطینی خطے کے حالات بدل سکتے تھے۔ ریونیو کا حصہ حماس کو بھی ملتا، جس پر اس کا فلسطینی اتھارٹی سے مصر کی ثالثی میں اتفاق ہو گیا تھا۔ قابل ذکر امر یہ ہے کہ بحیرہ روم سے مصر اور اسرائیل برصغیر برز سے گیس نکال کر ایکسپورٹ کر رہی ہیں۔ اسرائیل قبضہ کر کے فلسطینی پانیوں میں موجود لیوی ایتھن اور تیمر سمیت 6 فیلڈ سے گیس کی پیداوار کر رہا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ اس ضمن میں کئی روز تک قاہرہ میں مذاکرات ہوئے، جس میں فلسطینی اتھارٹی کے الفتح گروپ اور حماس نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ گیس ذخائر کے تخمینے کے حوالے سے اپنی ایک رپورٹ میں خود اقوام متحدہ بھی غزہ گیس فیلڈ پر اسرائیل کا واحد قانونی استحقاق تسلیم نہیں کرتا۔ اس پر اسرائیلی حکومت کے ذرائع نے 20 جون کو دعویٰ کیا ہے کہ اس کا فلسطینی اتھارٹی اور حماس کے ساتھ سیکیورٹی معاہدہ طے پا گیا۔ تاہم بارزاں فلسطینی اتھارٹی نے ایک بیان جاری کیا کہ حماس کی جانب سے معاہدے کو تسلیم کرنے کی خبریں بے بنیاد ہیں، لہٰذا تمام سٹیک ہولڈرز کی رضامندی شامل نہ ہونے کی بنا پر اس منصوبے پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جب صہیونی فوج غزہ میں داخل ہوئی تو 30 اکتوبر کو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے غیر قانونی طور پر غزہ گیس فیلڈ کے سروے کے لیے 6 کمپنیوں کو 12 لائسنس بھی جاری کر دیے۔ یہ حالیہ دہائیوں کے دوران بحیرہ روم کے ساحل پر دریافت ہونے والے متعدد گیس ذخائر میں سے ایک سے فائدہ اٹھانے کا تازہ ترین منصوبہ تھا، جس کا مقصد یورپ کو گیس کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ جرمنی، فرانس اور برطانیہ سمیت تقریباً تمام ہی یورپی ممالک غزہ میں اسرائیلی درندگی پر خاموش ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔